بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو دعوت دینا۔ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ابا تھے، والد تھے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، اسماء رضی اللہ عنہ کے دادا تھے۔ فتح مکہ کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیں، سلامتی پالیں گے۔ حضرت اسماء رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے تو اور اطمینان کے ساتھ مسجد میں بیٹھ گئے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے والد ابو قحافہ رضی اللہ عنہ کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب آپ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اے ابوبکر، بڑے میاں کو وہیں کیوں نہیں رہنے دیا؟ میں ان کے پاس چل کر جاتا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ان پر زیادہ حق بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس چل کر آئیں بنسبت اس کے کہ آپ ان کے پاس چل کر تشریف لے جاتے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے سامنے بٹھایا، ان کے دل پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، آپ مسلمان ہو جائیں، سلامتی پالیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو گئے اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ جب حضرت ابو قحافہ رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لائے گئے تو ان کے سر اور داڑھی کے بال سغامہ بوٹی کی طرح سفید تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سفیدی کو بدل دو، لیکن کالا خضاب نہ کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ان مشرکین کو فرداً فرداً دعوت دینا جو مسلمان نہیں ہوئے۔ حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے دن جو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا، اس کا قصہ یوں ہوا کہ میں اور ابو جہل مکہ کی ایک گلی میں چلے جا رہے تھے کہ اچانک ہماری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے فرمایا، اے ابو الحکم، آؤ، اللہ اور اس کے رسول کی طرف میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ ابو جہل نے جواب دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم ہمارے خداؤں کو برا کہنے سے باز نہیں آؤ گے؟ آپ یہی چاہتے ہیں کہ ہم گواہی دیں کہ آپ نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ چلو ہم گواہی دیے دیتے ہیں کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے تو میں آپ کا اتباع ضرور کر لیتا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ابو جہل میری طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا، اللہ کی قسم، میں خوب جانتا ہوں کہ جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے، لیکن میں ان کی بات اس وجہ سے نہیں مانتا کہ وہ بنی قصی میں سے ہیں، اور بنی قصی نے کہا بیت اللہ کی دربانی ہمارے خاندان میں ہوگی۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ مجلس شورا کا انتظام ہمارے ذمہ ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کہا لڑائی کا جھنڈا ہمارے خاندان میں ہوگا۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے کھانا کھلایا، ہم نے بھی کھانا کھلایا حاجیوں کو، حتیٰ کہ جب کھانا کھلانے میں ہم اور وہ برابر ہو گئے تو وہ کہنے لگے، ہم میں سے ایک نبی ہیں، اللہ کی قسم ان کی یہ بات کبھی نہیں مانوں گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے اسے قرآن پڑھ کر سنایا۔ بظاہر قرآن سن کر نرم پڑ گیا۔ ابو جہل کو یہ خبر پہنچی۔ ولید کے پاس آ کر اس نے کہا کہ اے چچا جان، آپ کی قوم آپ کے لیے مال جمع کرنے کا ارادہ کر رہی ہے۔ ولید نے پوچھا، کس لیے؟ ابو جہل نے کہا کہ آپ کو دینے کے لیے، کیونکہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس لیے گئے تھے تاکہ آپ کو ان سے کچھ مل جائے۔ ولید نے کہا، قریش کو خوب معلوم ہے کہ میں ان میں سب سے زیادہ مالداروں میں سے ہوں، مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مال لینے کی کیا ضرورت؟ ابو جہل نے کہا، تو پھر آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی بات کہیں جس سے آپ کی قوم کو پتہ چل جائے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ ولید نے کہا کہ میں کیا کہوں؟ اللہ کی قسم، تم میں سے کوئی آدمی مجھ سے زیادہ اشعار اور اشعار کے رجز اور قصیدے کو اور جنات کے اشعار کو جاننے والا نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں اس میں بڑی حلاوت اور مزہ ہے اور لذت ہے اور بڑی خوبصورتی اور کشش ہے۔ جو کچھ وہ فرماتے ہیں وہ ایسا تناور درخت ہے جس کا اوپر کا حصہ خوب پھل دیتا ہے اور نیچے کا حصہ خوب سرسبز ہے۔ آپ کا کلام ہمیشہ اوپر رہتا ہے، کوئی کلام اس سے اوپر نہیں ہو سکتا۔
آپ کا کلام اپنے سے نیچے والے کلاموں کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ ابو جہل نے کہا، آپ کی قوم آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوگی جب تک آپ ان کے خلاف کچھ کہیں گے نہیں۔ ولید نے کہا، اچھا ذرا ٹھہرو، میں اس بارے میں کچھ سوچتا ہوں۔ کچھ دیر سوچ کر ولید نے کہا، ان کا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ایک جادو ہے جسے وہ دوسروں سے سیکھ کر بیان کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس پر قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، ذرنی ومن خلقت وحیدا وجعلت له مالا ممدودا وبنین شہودا، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ چھوڑ دے مجھ کو اور اس کو جس کو میں نے بنایا، اور دیا میں نے اس کو مال اور پھیلا کر اور بیٹے مجلس میں بیٹھنے والے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دو آدمیوں کو دعوت دینا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو سفیان اپنی بیوی ہندہ کو اپنے پیچھے سواری پر بٹھا کر اپنے کھیت کی طرف چلے۔ میں بھی دونوں کے آگے آگے چل رہا تھا اور میں نوعمر لڑکا اپنی گدھی پر سوار تھا کہ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس پہنچے۔ ابو سفیان نے کہا، اے معاویہ، نیچے اتر جاؤ تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو جائیں۔ چنانچہ میں گدھی سے اتر گیا، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ آپ ہمارے آگے آگے کچھ دیر چلے، پھر ہماری طرف متوجہ ہو کر فرمایا، اے ابو سفیان ابن حرب، اے ہند بن عتبہ، اللہ کی قسم تم ضرور مرو گے، پھر تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، پھر نیکوکار جنت میں جائے گا اور بدکار دوزخ میں، اور میں تم کو بالکل صحیح اور حق بات بتا رہا ہوں، تم دونوں ہی سب سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرائے گئے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم سے لے کر آخر تک پڑھا۔ تو ان سے ابو سفیان نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی بات کہہ کر فارغ ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گدھی سے نیچے اتر آئے۔ میں اس پر سوار ہو گیا۔ حضرت ہند نے حضرت ابو سفیان کی طرف متوجہ ہو کر کہا، کیا اس جادوگر کے لیے تم نے میرے بیٹے کو گدھی سے اتارا تھا؟ ابو سفیان نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم، وہ جادوگر اور جھوٹے آدمی نہیں ہے۔ حضرت یزید بن رومان کہتے ہیں کہ حضرت عثمان ابن عفان اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ حضرت زبیر بن العوام کے پیچھے پیچھے چلے اور دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں پر اسلام کو پیش فرمایا، قرآن پڑھ کر سنایا، دونوں کو اسلام کے حقوق بتائے اور ان دونوں سے اللہ کی طرف سے اکرام اعزاز ملنے کا وعدہ فرمایا۔ چنانچہ وہ دونوں ایمان لے آئے اور دونوں نے تصدیق کی۔ عثمان رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ابھی ملک شام سے چلا آ رہا ہوں، اس سفر میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ ہم لوگ معان اور زرقاء کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے، ہماری حالت سونے والوں جیسی تھی۔ اچانک کسی پکارنے والے نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے سونے والوں، اٹھو، کیونکہ مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ چنانچہ ہم مکہ میں آئے تو آتے ہی آپ کی خبر ہم نے سنی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ شروع زمانے میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم میں تشریف لے جانے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے۔ عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دار ارقم کے دروازے پر حضرت صہیب بن سنان رضی اللہ عنہ سے میری ملاقات ہوئی۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے، یعنی دار ارقم وہ جگہ تھی جہاں پہ 40 مسلمانوں کے چند مسلمان تھے، اور جب تک مسلمانوں کی تعداد 40 نہیں ہو گئی اس کے پہلے وہیں چھپ چھپ کر عبادت کرتے تھے۔ جو بھی مسلمان ہو جاتا تھا چپکے چپکے وہیں آ جاتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد پھر مسلمانوں نے کھل کر عبادت شروع کر دی۔ تو حضرت صہیب بن سنان سے میری ملاقات ہوئی اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تشریف فرما تھے۔ میں نے حضرت صہیب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کس ارادے سے آئے ہو؟ انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم کس ارادے سے آئے ہو؟ میں نے کہا، میں اس ارادے سے آیا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ان کی باتیں سنوں۔ انہوں نے کہا، میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ نے ہم پر اسلام پیش کیا، ہم دونوں مسلمان ہو گئے۔ پھر اس دن شام تک ہم وہیں ٹھہرے رہے، پھر وہاں سے ہم چھپ کر نکلے۔
حضرت عمار رضی اللہ عنہ، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ، 30 سے زیادہ کچھ مسلمان وہاں تھے۔ حضرت خبیب بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ ذکوان بن عبد القیس مدینہ سے مکہ عتبہ بن ربیعہ سے اپنا کوئی فیصلہ کروانے کے لیے چلے۔ وہاں آ کر دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ سنا۔ وہ دونوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان دونوں پر اسلام پیش کیا، ان کو قرآن پڑھ کر سنایا۔ وہ دونوں مسلمان ہو گئے۔ عتبہ ابن ربیعہ کے قریب بھی نہ گئے اور ویسے ہی مدینہ کو واپس چلے گئے۔ یہ دونوں سب سے پہلے مدینہ میں اسلام کو لے کر پہنچے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا 2 سے زیادہ کی جماعت پر اسلام کی دعوت کو پیش کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عتبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور ابو سفیان بن حرب اور بنو عبد الدار کے ایک آدمی اور بنو الاسد کے ابو البختری اور اسود بن عبد المطلب بن اسد بن زمعہ بن اسود بن ولید بن مغیرہ بن ابو جہل بن ہشام اور عبداللہ بن ابی امیہ بن خلف عاص بن وائل اور نبیہ بن حجاج سہمی اور منبع بن حجاج سہمی کم و بیش سب کے سب سورج ڈوبنے کے بعد کعبہ کے پیچھے کی جانب جمع ہوئے اور آپس کے مشورے سے یہ بات طے کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آدمی بھیج کر بلاؤ، ان سے کھل کر بات کرو، ان سے اتنا جھگڑا کرو کہ لوگ سمجھ لیں کہ ہم نے پوری کوشش کی ہے۔ چنانچہ ایک آدمی کو یہ پیغام دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا کہ آپ کی قوم کے سردار آپ سے بات کرنے کے لیے یہاں جمع ہیں۔ آپ جلدی سے ان کے پاس اس خیال سے تشریف لائے کہ شاید اسلام قبول کرنے کے بارے میں ان لوگوں کی رائے بن گئی ہے، کیونکہ آپ ان کے ایمان لانے کے لیے بے چین رہا کرتے تھے اور دل سے چاہتے تھے کہ ان کو ہدایت مل جائے، اور ان کا نقصان بگاڑ آپ پر بہت گرا تھا۔ آپ ان کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو انہوں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو آدمی بھیج کر اس لیے بلایا ہے تاکہ تم کو سمجھانے میں ہم اپنا سارا زور لگا دیں اور لوگ سمجھ جائیں کہ ہم نے سمجھانے کی پوری کوشش کر لی ہے۔ اللہ کی قسم ہمیں پورے عرب میں کوئی آدمی ایسا نظر نہیں آتا جس نے اپنی قوم کو ان پریشانیوں میں مبتلا کیا ہو، نعوذ باللہ، جن میں آپ نے اپنی قوم کو مبتلا کیا ہے۔ آپ نے ان کے آباء و اجداد کو برا بھلا کہا، ان کے دین میں عیب نکالے، ان کو بے وقوف بنایا، ان کے خداؤں کو برا بھلا کہا، ان کی جماعت میں پھوٹ ڈالی، ہم سے تعلقات بگاڑنے والا ہر برا کام کیا، نعوذ باللہ۔ اگر آپ کا ان باتوں سے مقصد مال حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کے لیے اتنا مال جمع کر دیں گے کہ آپ ہم میں سب سے زیادہ مالدار ہو جائیں گے۔ اگر آپ ہمارے سردار بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا سردار بنا لیں گے۔ اگر آپ بادشاہ بننا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو اپنا بادشاہ بنا لیں گے۔ اور اگر یہ جو کچھ ہو رہا ہے سب کچھ نعوذ باللہ جنات کے اثر سے ہو رہا ہے، جس کے سامنے آپ بے بس ہیں، تو ہم اس کا علاج کروانے کے لیے اپنی ساری دولت خرچ کرتے رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو آپ ٹھیک ہو جائیں یا آپ کے مزید علاج کے لیے ہم معذور سمجھے جائیں، یعنی یہ پتہ چل جائے کہ یہ علاج مرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، جتنی باتیں تم کہہ رہے ہو ان میں سے کوئی بھی بات میرے دل میں نہیں ہے۔ جس دعوت کو لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں اس سے مقصد نہ تو تم سے مال حاصل کرنا ہے، نہ تمہارا سردار بادشاہ بننا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ مجھے اس بات کا حکم دیا ہے کہ تم میں سے جو مان جائے اسے خوشخبری سنا دوں اور جو نہ مانے اسے اللہ کے عذاب سے ڈراؤں، اور میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں۔ جو دعوت لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم اسے قبول کرو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ یہ سن کر قریش کے سرداروں نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں ہم نے آپ کو پیش کی ہیں اگر آپ کو قبول نہیں ہیں تو آپ کو خوب معلوم ہے کہ دنیا میں کوئی ہم سے زیادہ تنگ شہر والا اور ہم سے زیادہ کم مال والا، ہم سے زیادہ سخت زندگی والا نہیں ہے۔ تو آپ کے جس رب نے آپ کو یہ دعوت کا کام دے کر بھیجا ہے، اس سے آپ ہمارے لیے سوال کریں کہ وہ ان پہاڑوں کو ہم سے دور ہٹا دیں، جس کی وجہ سے
ہمارے شہر یعنی مکہ تنگ پڑ گئے ہیں، اور ہمارے شہروں کو وسیع بنا دیں، اور یہاں شام عراق جیسی نہریں چلا دیں، جو ہمارے آبا و اجداد مر چکے ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیں، ان میں سے خاص طور سے قصی ابن کلاب کو بھی زندہ کر دیں، کیونکہ وہ سچے بزرگ تھے۔ پھر ہم ان سے پوچھیں گے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ حق ہے یا غلط۔ جتنی باتوں کا ہم نے آپ سے مطالبہ کیا ہے، اگر آپ ان کو پورا کر دیں گے اور ہمارے آبا و اجداد آپ کی تصدیق کر دیں گے تو ہم بھی آپ کو سچا مان لیں گے۔ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مرتبہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی اس نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر آپ نے ان سے فرمایا، مجھے ان کاموں کے لیے نہیں بھیجا گیا، اور میں تمہارے پاس وہی باتیں لے کر آیا ہوں جن کو دے کر اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے۔ جو کچھ دے کر مجھے تمہاری طرف بھیجا گیا ہے وہ سب میں تمہیں پہنچا چکا ہوں۔ اگر تم انہیں قبول کرو گے تو تمہیں دنیا اور آخرت میں خوش قسمتی ملے گی، اور اگر قبول نہ کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے لیے یہ باتیں کرنے کو تیار نہیں ہیں تو کم از کم اپنے لیے تو اتنا تو کر لو کہ اپنے رب سے کہو کہ ایک فرشتہ بھیج دے جو آپ کی باتوں کی تصدیق کرے، آپ کی طرف سے ہمیں جواب دیا کرے، اور اپنے رب سے کہو کہ وہ آپ کے لیے باغات، خزانے، سونے چاندی کے محلات بنا دے، جس کی وجہ سے آپ کو ان باتوں کی تکلیف نہ اٹھانی پڑے جن کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو بازاروں میں جا کر ہماری طرح روزی تلاش کرنی پڑتی ہے۔ اگر آپ کا رب ایسا کر دے گا تو اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ آپ کا اپنے رب کے ہاں بڑا درجہ ہے، اور جیسے آپ کہہ رہے ہیں واقعی آپ اس کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہ ہی میں یہ کام کروں گا، نہ ہی میں اپنے رب سے مانگوں گا، اور نہ ہی مجھے اس کام کے لیے تمہارے پاس بھیجا گیا ہے۔ اللہ نے تو مجھے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو جو باتیں لے کر میں تمہارے پاس آیا ہوں، اگر تم ان کو قبول کر لو گے تو دنیا اور آخرت میں تمہارا نصیبہ ہے، اور اگر قبول نہیں کرو گے تو میں اللہ کے حکم کا انتظار کروں گا، یہاں تک کہ وہی میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ اس پر ان سرداروں نے کہا کہ آپ ہم پر آسمان گرا دے جیسے کہ آپ کا کہنا ہے۔ اگر آپ کا رب چاہے تو وہ ایسا کر سکتا ہے، کیونکہ جب تک آپ ایسا نہیں کریں گے ہم ہرگز آپ کو سچا نہیں مانیں گے۔ ان سے آپ نے فرمایا، یہ تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے، وہ اگر چاہے تو تمہارے ساتھ ایسا کر بھی دے۔ ان سرداروں نے کہا کہ کیا آپ کے رب کو اس کا علم نہیں تھا کہ ہم آپ کے پاس بیٹھیں گے اور ہم آپ سے یہ سوالات مطالبے کریں گے؟ تو آپ کو وہ پہلے سے ہی یہ سب کچھ بتا دیتا اور ہمارے جوابات آپ کو سکھلا دیتا، آپ کو یہ بھی بتلا دیتا کہ ہم آپ کی لائی ہوئی باتوں کو قبول نہیں کریں گے، تو وہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کرے گا؟ ہمیں تو یہ خبر پہنچی ہے کہ آپ کو یہ سب کچھ یمامہ کا ایک آدمی سکھاتا ہے جسے رحمان کہا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ کی قسم ہم ہرگز رحمان پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کے سامنے اپنے تمام اعذار رکھ دیے ہیں اور آپ کے لیے کوئی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اللہ کی قسم اب ہم آپ کا پیچھا نہیں چھوڑیں گے، اور جو کچھ آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے ہم اس کا بدلہ لے کر رہیں گے، یہاں تک کہ یا تو ہم آپ کو ختم کر دیں یا آپ ہمیں ختم کر دیں۔ ان میں سے ایک بولا کہ ہم فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں جو کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ دوسرے نے کہا، ہم آپ کو اس وقت سچا مانیں گے جب تک آپ ہمارے سامنے اللہ اور فرشتوں کو نعوذ باللہ لا کر کھڑا کریں۔ جب وہ باتیں کرنے لگے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو گئے، اور آپ کے ساتھ آپ کی پھوپھی عاتقہ بن عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ بن ابی امیہ بن المغیرہ بن عمرو بن مخزوم بھی کھڑا ہوا۔ اس نے آپ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم نے آپ کے سامنے مال، سرداری، بادشاہت پیش کی، لیکن آپ نے سب کو ٹھکرا دیا۔ پھر انہوں نے آپ سے اپنے فائدے کی کچھ کام کروانے چاہے تاکہ ان کو ان کاموں کے ذریعے سے اللہ کے ہاں آپ کے درجے کا پتہ چل جائے، لیکن آپ نے وہ بھی نہ کیا۔ پھر انہوں نے آپ سے یہ مطالبہ کیا کہ آپ ان کو جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ عذاب جلدی لے آئیں۔ اللہ کی قسم میں آپ پر تب ایمان لاؤں گا جب آپ آسمان تک سیڑھی لگا کر اس پر چڑھنے لگ جائیں اور میں آپ کو دیکھتا رہوں یہاں تک کہ آپ آسمان تک پہنچ جائیں، وہاں سے اپنے ساتھ کھلا ہوا صحیفہ لے کر آئیں، آپ کے ساتھ 4 فرشتے بھی ہوں جو اس بات کی گواہی دیں کہ آپ ویسے ہی ہیں
جیسے کہ آپ کا دعویٰ ہے، اور اللہ کی قسم اگر آپ اس طرح کر بھی دیں تو بھی میرا خیال یہی ہے کہ پھر بھی میں آپ کو سچا نہیں مانوں گا۔ یہ کہہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے چلا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اپنے گھر تشریف لے آئے۔ اور دو باتوں کی وجہ سے آپ کو بڑا غم اور افسوس تھا۔ ایک تو یہ کہ آپ ان کے بلانے پر جس چیز کی امید لگا کر گئے تھے وہ پوری نہ ہوئی، دوسرے یہ کہ آپ نے دیکھا کہ وہ آپ سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ حضرت محمود بن لبیدہ قبیلہ بنو عبد الاشہل والے بیان کرتے ہیں کہ جب ابو الحیثر انس بن رافع مدینہ سے مکہ آیا، اس کے ساتھ بنو عبد الاشہل کے کچھ نوجوان بھی تھے، جن میں ایاز بن معاذ بھی تھے۔ یہ لوگ اپنی قوم قبیلہ خزرج کی طرف سے قریش کے ساتھ دوستی اور مدد کا معاہدہ کرنا چاہتے تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آنے کی خبر سنی۔ آپ ان کے پاس تشریف لائے، ان کے پاس بیٹھ کر فرمایا، تم جس کام کے لیے آئے ہو اس سے بہتر بات تم کو نہ بتا دوں؟ انہوں نے کہا، وہ کون سی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ نے بندوں کی طرف بھیجا ہے، میں ان کو اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کو بھی شریک نہ کریں، اور اللہ نے مجھ پر کتاب نازل فرمائی ہے۔ پھر آپ نے اسلام کی خوبیوں کا تذکرہ کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ حضرت ایاز بن معاذ جو نوعمر لڑکے تھے، انہوں نے کہا، اے میری قوم، اللہ کی قسم تم جس کام کے لیے آئے ہو واقعی یہ اس سے بہتر ہے۔ تو ابو الحیثر انس بن رافع نے کنکریوں کی ایک مٹھی لے کر حضرت ایاز کے چہرے پر ماری اور کہا کہ اس بات کو چھوڑ دو، میری جان کی قسم ہم تو کسی اور کام کے لیے آئے ہیں۔ حضرت ایاز خاموش ہو گئے رضی اللہ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے کھڑے ہو کر تشریف لے گئے اور یہ لوگ مدینہ واپس چلے گئے۔ پھر اوس اور خزرج کے درمیان جنگ بعاث کا واقعہ پیش آیا، جس کے کچھ عرصے کے بعد حضرت ایاز کا انتقال ہو گیا۔ محمد بن لبید کہتے ہیں کہ میری قوم کے جو لوگ حضرت ایاز کے انتقال کے وقت ان کے پاس موجود تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لوگ ان سے لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ مرتے دم تک سنتے رہے، اور اس بات میں انہیں کوئی شک نہیں کہ ان کا حالت اسلام پر انتقال ہوا۔ جس مجلس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی دعوت کو سنا تھا، اسی مجلس میں انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مجمع کے سامنے دعوت پیش فرمانا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور ڈر سنا دے اپنے قریب کے رشتہ داروں کو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مروہ پہاڑی پر چڑھ گئے۔ آپ نے پکار کر کہا، اے آل فہر، تو قریش آپ کے پاس آ گئے۔ ابو لہب بن عبد المطلب نے کہا، یہ فہر قبیلہ آپ کے پاس حاضر ہے، لہذا آپ فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، اے آل غالب، تو فہر کی اولاد میں سے محارب اور بنو حارث واپس چلے گئے۔ آپ نے فرمایا، اے آل لبی بن غالب، تو بنو تیم اور تیم الدرم بن غالب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل کعب بن لوئی، تو بنو عامر واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل مرہ بن کعب، تو عدی بن کعب اور بنو سہم، بنو مدحج اور عمرو بن حسیس بن کعب بن لوئی واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل کلاب بن مرہ، تو بنو مخزون اور یقظہ بن مرہ اور بنو تیم واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل قصی، بنو زہرہ بن کلاب واپس چلے گئے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے آل بنو عبد مناف، تو بنو عبد الدار اور قصی اور بنو اسد بن عبد العزیٰ بن قصی اور بنو عبد بن قیس قصی واپس چلے گئے۔ ابو لہب نے کہا، یہ بنو عبد مناف آپ کے پاس حاضر ہیں، آپ فرمائے کیا کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤں، اور آپ لوگ ہی قریش میں سے میرے قریبی رشتہ دار ہو۔ میرا اللہ کے سامنے کوئی اختیار نہیں چلتا، اور نہ میں آخرت میں تمہارے لیے کچھ کرا سکتا ہوں جب تک کہ تم لا الہ الا اللہ کا اقرار نہ کر لو، اور جب تم اس کا اقرار کر لو گے تو اس کلمے کی وجہ سے تمہارے رب کے سامنے تمہارے لیے گواہی دے سکوں گا۔
اس کی وجہ سے تمام عرب تمہارے مطیع اور فرمانبردار ہو جائیں گے اور تمام عجم تمہاری مان کر چلیں گے۔ اس پر ابو لہب بولا نعوذ باللہ، تم برباد ہو جاؤ، کیا اسی لیے ہم لوگوں کو بلایا تھا؟ یعنی تبت یدا کا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے تبت یدا ابی لہب صورت نازل فرمائی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، یعنی اس کے ہاتھ برباد ہو گئے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ آیت نازل فرمائی تو آپ صفا پہاڑی پر تشریف لے گئے، اس پر چڑھ کر زور سے پکارا ایا صباحا، یعنی اے لوگوں، صبح صبح دشمن حملہ کرنے والا ہے، اس لیے یہاں جمع ہو جاؤ۔ چنانچہ سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، کوئی خود آیا، کسی نے اپنا قاصد بھیج دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اے ابو عبد المطلب، اے ابو فہر، اے بنو کعب، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے دامن میں گھوڑے سواروں کا ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے، کیا تم مجھے سچا مان لو گے؟ سب نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا میں تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے اس سے ڈرانے والا ہوں۔ ابو لہب بولا تم برباد ہو جاؤ، ہمیں محض اسی لیے بلایا تھا۔ اللہ عز و جل نے تبت یدا ابی لہب کی صورت نازل فرما دی۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔